السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ ذرا نوائز آ رہا ہے، میوٹ کر لیجیے گا سر. اچھا ٹھیک ہے. کل ہم لوگوں نے جو ریڈنگ کی تھی اس میں جو موٹی موٹی بات یہ تھی کہ جو نمبر آف پیپل بتائے گئے تھے کہ ایک جگہ پر آیا تھا کہ جو شامی لشکر تھا اس کے مطلب ٹوٹل تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے اس کے اندر نا، اور 45,000 شامی لشکر تھے، 25,000 عراقی تھے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت تھی، اس میں تھا کہ جو شامی لشکر تھا وہ ٹوٹل 60,000 کا تھا اور عراقی لشکر ڈبل تھا، 1,20,000. تو اس میں پھر اسی حساب سے زیادہ عراقی، یعنی کہ عراقی لشکر کے 40,000 کے قریب اور شامی لشکر کے 20,000، اس طرح کر کے ایک بتائے تھے کہ مطلب کتنے ہزاروں میں جو ہے لوگ قتل ہوئے تھے، اور ایک ایک قبر میں 50 لوگوں کو مطلب کہ نا اس میں دفنایا جا رہا تھا. اس طرح سے یہ باتیں ہم نے پڑھی تھی. پھر ہم نے وہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے بعد لوگ اختلاف کریں گے اور جو ہے وہ قرآن کو اس طرح نہیں سمجھیں گے کہ جیسے پہلے والے لوگ سمجھتے تھے نا، تو اس کی وجہ سے ان میں ایک اختلاف ہوگا اور پھر آپس میں وہ جنگ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ دیکھیں، اچھا آپ لوگ کے سامنے اسکرین ابھی وہ نہیں شیئر ہوئی نا بک کی، اس میں وہ تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے 2 دعا قبول ہوئی تھی، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیسری دعا سے ان کو روک دیا تھا، یہ لکھا ہوا تھا نا. تو وہ ایک آیت تھی اس کے بعد کہ اس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آیت میں ڈھونڈ رہی تھی، تو سورہ انعام کی وہ آیت نمبر 65 جو سامنے آ رہی ہے نا، اس کا کچھ حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میں دیکھ رہی تھی، تو فرحت ہاشمی صاحبہ کی اس پہ اچھی تفسیر ڈیٹیل میں تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو ذرا سن لیتے ہیں تفسیر کو. ٹھیک ہے، سورہ انعام آیت نمبر 65، پھر ہم اپنی ریڈنگ نا واقعہ تحکیم کی کنٹینیو کرتے آن ہو جائے. تقریباً یہ نا 8 منٹس لانگ ہے. ٹھیک ہے، 8 منٹس کی، تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں اچھا سن لیتے ہیں. تو یعنی اللہ چاہے تو تمہارے لیے اس امن کی جگہ کو عذاب کا ذریعہ بنا دے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اس کی قدرت میں ہے. او یلبسکم، یا ملا دے تم کو. لام بے سین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آمیزش کرنا. کہاں پڑھا آپ نے؟ لا تلبس الحق بالباطل، حق میں باطل کو مت گڈمڈ کرو. گڈمڈ کرنا الجھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. یا الجھا دے تمہیں، گڈمڈ کر دے تم کو، شیعان گروہوں کی شکل میں، یعنی لوگوں کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بندی ہو جائے. مسلمانوں کا اتحاد بے حد ضروری ہے، اور کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے والی ہو، دشمنیاں پیدا کرنے والی ہو، نفرتوں کو عام کرنے والی ہو، فرقہ واریت کو جنم دینے والی، ایسی تمام چیزوں سے سخت پرہیز ضروری ہے. کیونکہ یہ عداوت اور یہ فرقہ واریت اور یہ گروہ بندی عذاب کی شکل ہے. عذاب، کیونکہ اس سے دلوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی، زندگی حرام ہوتی، امن اور چین لٹ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یا تو اوپر سے عذاب آئے، یا نیچے سے آئے، یا پھر تمہارے اپنے جیسوں سے، یعنی باہمی عداوتیں اور رنجشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں لوگوں کے بیچ میں، خواہ وہ خاندانوں کے اندر ہو، خواہ وہ قوم کے اندر ہو، یہ کسی بھی شکل میں. او یلبسکم، یا الجھا دے تم کو، شیعن گروہوں کی شکل میں. شیعہ کی جمع شیعن ہے، شیعہ تے کے ساتھ، یعنی شیعتن، یعنی گروہ بندیاں ہو جائیں، پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں، فرقہ واریت. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، اور چکھائے تم کو بعض کی قوت کا مزہ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے. اب ہوتا یہی ہے نا کہ جب بھی کوئی گروہ بندی ہوتی ہے یا ٹکڑوں میں لوگ بٹتے ہیں یا پارٹی بازی ہوتی ہے، تو ایک گروہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے. اب مقابلے پہ جب آتے ہیں تو پھر انسان ہی انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی برتنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگتے ہیں. تو بأس سے مراد ویسے تو جنگ بھی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی جنگ یا طاقت کا تمہیں مزہ چکھا دے کہ تم ایک دوسرے کو ہی مارنے لگ جاؤ. انظر، دیکھو تو، اور نظر کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ حسی طور پر اور معنوی طور پر، بصیرت کے ساتھ. کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لا رہے ہیں دلائل. آیات بمانا دلائل کے ہیں، ویسے تو دلائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا. لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، سمجھ جائیں. فقہ، فے قاف ہے، فقہ کہتے ہیں کسی چیز کی سمجھ اس کی دلیل اور علت کے ساتھ، جس کے ساتھ انسان پھر عبرت حاصل کرے، نصیحت پکڑے اور بہتر عمل کر سکے. ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ہوتی خبر، اور ایک ہوتی فقہ، ایک ہوتا ادراک. فرق ہے نا ان میں.
تو فقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی سمجھ، لیکن کیسی سمجھ؟ دلیل کے ساتھ اور علت کے ساتھ. یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا، اچھا ہاں جان لیا، اور ایک جاننا ہوتا ہے جو یقین کا جاننا ہوتا ہے، جس میں انسان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے کہ ہاں جو اس نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے. کسی بھی چیز کو اس طرح جاننا کہ اس کے جو دلائل ہیں یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی پتا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پیچھے جو حکمت ہے ساری تو انسان نہیں پرسیو کر سکتا، لیکن جتنی بھی معلوم ہو مگر وجہ پتا ہو. یعنی عام علم کے مقابلے میں اس کا درجہ آگے ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جس بات کی گہری سمجھ رکھتا ہے اس چیز پر عمل بھی بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو یا کوئی واقعہ ہو تو اس سے عبرت بھی پکڑتا ہے، سبق بھی سیکھتا ہے. لیکن منافقین کو یہ سمجھ نصیب نہیں ہوتی. قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لا یکادون یفقہون حدیثا، گہرا علم نہیں رکھتے، صرف ظاہری سطحی. پیچھے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ کچھ علم ہوتا ہے وہ صرف سنی سنائی پر مبنی ہوتا ہے، ظاہری باتیں شیلو، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کے لیول ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو تھوڑا ڈیپتھ ہوتی ہے، کچھ کی اور زیادہ، کچھ کی اور زیادہ. تو یہاں پر کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ گہری سمجھ کی طرف. اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم کسی طوفان کے آنے کو، ریٹا یا کٹرینا کو تو پھر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی عذاب کی شکل ہے، لیکن یہ جو عذاب کی شکل ہے، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور ایک دوسرے سے ضد بازی، اس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم آیات، دلائل، احکامات پھیر کے مطلب کیا، مختلف طریقے سے تنوع کے ساتھ لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے، ایسی سمجھ آئے کہ ان کا عمل بدل جائے. کیونکہ جس بات کو جان کے عمل نہ بدلے اس کو فقہ نہیں کہتے، اس کو سمجھ نہیں کہتے. فقہ ہوتا ہی ایسا علم ہے کہ جس کے بعد آپ کے عمل میں تبدیلی آئے. بہت سے لوگ جو جانتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض جاننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سمجھدار کی طرف بات کو پلٹا دیتے ہیں، خود نہیں اتنا عمل کرتے، اوروں کو لے جاتے ہیں اور وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے لیول ہوتے ہیں، ایک فقیہ کا لیول ہوتا ہے، ایک افقہ کا لیول ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری. یہ جو بات ہے باہمی کیسا زبردست ایکسپلین کر دیا فقہ کے ورڈ کو نا. میں سوچ رہی ہوں اللہ، مجھے پتا ہی نہیں تھا. کتنا مزہ آ رہا ہے نا. چلے کنٹینیو. لڑائیوں جھگڑوں کی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی. کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جنت البقیع سے 8 میل مشرق کی طرف ایک مسجد میں، جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور بہت لمبی دعا مانگی. پھر آپ نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی. اور وہ کیا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ یا رب میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، قبول ہو گئی. ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، یعنی پوری طرح دین ختم نہ کوئی کر سکے، قبول ہو گئی. اور یہ آپس میں نہ لڑیں، آپس میں خانہ جنگی نہ کریں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے مجھے تیسری دعا سے روک دیا گیا، قبول نہیں ہوئی. یعنی تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، یعنی دھس جاؤ، اس سے تو بچا لیا گیا. اور دوسری کیا مانگی آپ نے جو مان لی گئی؟ کہ اوپر سے کوئی حاکم ایسا مسلط نہ ہو، اوپر کا عذاب مانوی، جو بھی پیچھے میں ایکسپلین کر چکی، یہ بھی قبول کر لی گئی. لیکن یہ جو دائیں بائیں کا ایک دوسرے سے آمنے سامنے کا جھگڑا ہے وہ نہیں قبول ہوئی. بات یہ کہ اگر قبول ہو جاتی نا تو ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہ رہتا. حالانکہ مشکل ترین امتحانوں میں سے یہ امتحان ہے کہ انسان ایسی چیز سے پرہیز کرے جو پھر قواریت کی طرف لے جاتی ہو، خواہ وہ خاندان کے اندر ہو، گروہ بندی، یا کسی پلیٹ فارم پر ہو، یا مسلمانوں کی بڑی سطح پر ہو. کیونکہ یہ چیزیں صرف اس وقت ختم ہوتی ہیں جب انسان کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، جب انسان کے اندر حق کے اعتراف کا مادہ ہو، کہ جب حق پہچان لے تو اسے قبول کر لے اور اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو. وہ کیا کہے کہ ہاں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا. لیکن اگر کوئی شخص جان کر بھی انجان بنا رہے تو پھر اس کے بعد انانیت ابھرتی ہے، انا ابھرتی ہے. جب انا ابھر آتی ہے تو وہ دلوں کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ پتھر ٹوٹ جائے مگر وہ انا نہیں ٹوٹتی. کیونکہ شیطان کو بھی تو یہ مسئلہ لاحق ہوا تھا نا،
بہت عبادت گزار تھا لیکن انا کا شکار ہوا، اور ایک دفعہ جو اڑا تو پھر اس نے جہنم جانا گوارا کر لیا لیکن انا نہیں ٹوٹی. اسی لیے اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی گئی کہ یا رب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. تو یہ سب سے بڑا شر جو ہے نا وہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے نا. کسی کو کنونس کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن خود کو کنونس کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو کل وہ تھی نا حدیث جو شیئر ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی. اچھا یہاں پہ میں بھی 2 الگ احادیث ہوں، یہاں پہ کوئی اور حدیث بیان ہوئی تھی صحیح مسلم کی جو فرحت ہاشمی صاحبہ نے کی تھی، اور کل ہم نے جو پڑھی تھی نا، میں ابھی دوبارہ اوپن کر لیتی ہوں، وہ ڈفرینٹ تھی میں یہ حدیث. کہتی ہوں یہاں پہ کتنی اہم بات کی ہے انہوں نے کہ خاندانی فرقہ واریت سے بھی بچنا چاہیے. کتنی اچھی بات کی ہے نا انہوں نے کہ یہ اس آپ سے بھی سمجھائیں. پناہ مانگ سے. ہاں میں کہ خاندانی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے. کہ فرقہ بن جاتے ہیں نا خاندان، فیملی میں بھی بن جاتے ہیں نا ڈفرینٹ طرح کے. ہاں. آدھے لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، آدھے کچھ کسی مسلک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کسی کو فالو کر رہے ہیں. ایک فیملی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کتنی اہم بات انہوں نے کہی ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ واقعی. اللہ اکبر کبیرہ. چیزیں پڑھنے سے سمجھنے سے پتہ چلتی ہیں کہ کتنی ساری چیزیں ہیں. صحیح بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پارٹیز بن جاتی ہیں نا، چاہے خاندان میں ہو، چاہے اس دوستوں سے میں ہو، چاہے بہت جہاں بچنا بھی. چاہیے، بہت بچنا چاہیے. اس سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے نا. پھر آپس میں دیکھیں نا قریبی رشتے بھی بعض دفعہ آپ کے بہت دور ہو جاتے ہیں، ان سے بھی جو ڈسٹینس ہو جاتا ہے، جو کہ سخت منع ہے. تو یہ ایک امتحان ہے ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، کوئی کسی کی سمت مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، لیکن سب مسلمان ہیں. اور کہنا چاہیے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، تو سب کو جو ہے نا چاہیے. تو مطلب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو جہاں کہیں بھی کچھ ہو، اس طرح کی چیز نہیں ہو، یا اس طرح کی بات نہیں ہو جس سے جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو. ایک دوسرے سے قریب آنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ فرقہ واریت سے اور آپس کے جو جھگڑوں ہیں ان سے بچتا ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں میں لاسٹ فریم پیراگراف؟ جی جی ہاں بولیے. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہ چیز بھی مجھے ایک دم کلک کی ہے کہ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ خاندان میں کچھ لوگ یا ایک فیملی ایسی ہوتی ہے جو دین کے زیادہ قریب آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج بھی کرتے ہیں، اور وہ تو ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خاندان سے کٹ آف نہ ہو جائے، کیونکہ خاندان والے بھی نیچرلی تھوڑا تھوڑا ایک ڈفرینٹ ڈسٹینس آ جاتا ہے کہ اچھا کچھ فنکشنز ایسے ہیں جو وہ اٹینڈ نہیں کر رہے کچھ، لیکن اس سے کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے ان کے کہ ہم رشتوں سے کٹ گئے. جی بہت اچھی بات کی روپا آپ نے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں چاہے وہ نیبر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، میں یہ دیکھتی ہوں ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے، وہ لگ رہا ہوتا ہے صرف یہ دین کو فالو کر رہے ہیں پراپر، باقی لوگ بالکل الگ ہیں. حالانکہ اپنے اپنے کوئی کسی کا لیول زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کوئی نہ ہے، سب مسلمان ہیں. اور کوشش یہ کرنا چاہیے جو دین پہ بہت اسٹرانگلی عمل کر رہا ہے تو وہ دوسروں کو قریب کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بالکل ایک الگ سیپریٹ گیدرنگ کر لے اپنی، اور وہ اپنے حلقہ احباب میں رہے. آپ لوگوں کے قریب رہیں گے تو پھر لوگوں کو آپ کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اتنا زیادہ اتنا ڈیپ ٹاپک ہے نا ایک تو یہ جو آپ لوگوں نے یہی چھیڑا ہے نا ابھی کہ بہت ساری بہت ہوتا ہے نا فرینڈ، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، یہ چیز تو بہت زیادہ ہوتا ہے. فیملیز میں جو ایک فیملی میں نیبر میں جاننے والوں میں سب پہ ایک الگ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بالکل الگ ہیں. چلو ہمارا چیز کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں ہم ایکٹیویزم والے گروپ کے لیے، کیونکہ باقی پھر ہمیں یہ بات ہے کہ ہم کرتے ہیں پر تک تو بات آ گئی، لیکن ہمیں اب کرنا کیا چاہیے پریکٹیکلی اس کے اسٹیپس. ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. وہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو پھر ہم کر پائیں گے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے، ورنہ پھر صرف یہ باتیں ہی رہ جائیں. ٹو ڈو لسٹ جو ہے نا وہ بنا لینی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، اس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ٹھیک ہے. یہ اچھا یہ والی جو حدیث تھی نا جو استاذہ نرجیہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ نے جو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حاکم نہ مسلط کرے جو کہ پورا دین کو جیسے ختم کر دے نا، کچھ اس طرح کی بات تھی نا، تو وہ دعا قبول ہو گئی. اور دوسری تھی کہ دھسائے نہیں زمین میں نا، تو وہ دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. اور تیسری والی یہ جو تھی نا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے والی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا. اور یہاں پہ جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماگیر قحط سے ہلاک نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دشمن کو مسلط نہ کرے، یہ قبول ہوئی تھی. اور تیسرا وہی والی باز کو باز پر مسلط کرے گا، تو یہ دعا سے روک دیا تھا. اور پھر اس کے آگے یہ آیت تھی لاسٹ لائن میں، دیکھیے گا ہم نے اس کا ذکر اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے. تو اچھا یہ اس کا مطلب ہے
تفسیر ابن کثیر جو ہوگی نا اس میں انہوں نے اس آیت سے ریلیٹ کر کے اس کی وہ تفسیر بیان کی ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں نا، ہے نا، یہ میرے ذہن میں بات اب آ رہی ہے کہ میں پھر تفسیر ابن کثیر کی ہی تفسیر نکال لیتی نا اس آیت یہ کی. آیت کا کچھ پتہ ہے آیت کون سی ہے، یہ کس صورت کی آیت ہے؟ سورہ نام آیت نمبر 65. اچھا الانعام ٹھیک ہے ہے، نا. ہاں اچھا وہ سورہ ٹھیک نمبر ٹھیک 6 ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65. تو اوکے اوکے صحیح ہے، یہ ہو گیا. اب دیکھیں گے، چلے تفسیر ابن کثیر کل میں بھی بات آئی ہے تو کل ول پہ کرتی ہوں انشاءاللہ. چلے اچھا، یہ جو نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے نا، ویسے تو یہاں سے پڑھنا ہے لیکن سٹارٹ کر لیتی ہوں اوپر سے، ٹھیک ہے، تاکہ ریکال ہو جائے. واقعہ تحکیم. پھر فریقین نے مکاتبات و مراجعات کے بعد جن کا بیان باعث طوالت ہوگا تحکیم کے بارے میں جھگڑا کیا، ٹھیک ہے، گروپس نے آپس میں. اور وہ یہ کہ دونوں امیر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اپنی جہت سے ایک ایک حکم مقرر کریں. پھر دونوں حکم اس بات پر اتفاق کر لیں جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو. حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو وکیل بنایا اور حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو وکیل بنانا چاہا. کاش آپ ایسا کرتے. ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ کی طرف سے تو حضرت عمرو بن العاص ہو گئے. اچھا، پھر ہے لیکن جن قراء کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے آپ کو منع کر دیا اور کہنے لگے ہم تو صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. اور الہیثم بن عدی نے اپنی کتاب الخوارج میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ کیا وہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اہل یمن نے آپ سے موافقت کی اور آپ سے بیان کیا کہ وہ لوگوں کو فتنہ اور قتال سے روکا کرتے تھے. اور حضرت ابو موسیٰ حجاز کے علاقے میں ایک جگہ گوشہ نشی ہو چکے تھے. حضرت علی نے کہا میں اشتر کو حکم بناتا ہوں. اچھا، حضرت علی نے کہا میں اشتر کو حکم بناتا ہوں. انہوں نے کہا کیا جنگ کا بھاؤ تاؤ کرنے والا اور زمین کا جاننے والا صرف اشتر ہی ہے؟ آپ نے فرمایا جو چاہو کرو. حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خدا کی قسم آپ نے پتھر مارا ہے ان لوگوں کے لیے ان کا آدمی ہی مناسب ہے. جو ان کے قریب ہو تو ان کی ہتھیلیوں میں آ جائے اور ان سے دور ہو جائے تو ستارے کی مانند ہو جائے. ان کے قریب ہو تو ان کی ہتھیلیوں میں آ جائے اور ان سے دور ہو جائے تو ستارے کی مانند ہو جائے. اور اگر آپ نے مجھے حکم بنانے سے انکار کیا ہے تو مجھے دوسرا اور تیسرا بنا دیجئے. بلا شبہ وہ جو بھی گرہ لگائے میں اسے کھول دوں گا اور جو گرہ میں لگاؤں گا وہ اسے کھول نہیں سکے گا مگر میں آپ کے لیے اسی قسم کی ایک اور گرہ لگا دوں گا یا اس سے زیادہ مضبوط گرہ لگا دوں گا. راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو تسلیم نہ کیا اور ایلچی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے. آپ گوشہ نشین ہو چکے تھے اور جب انہیں بتایا گیا کہ لوگوں نے باہم مصالحت کر لی ہے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. آپ سے کہا گیا آپ کو حکم بنایا گیا ہے. آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا حتیٰ کہ حضرت علی کے پاس لے گئے اور انہوں نے باہم ایک تحریر لکھی جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے. حضرت عمرو بن العاص نے کہا ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھیے، وہ تمہارے امیر ہیں ہمارے امیر نہیں. حضرت احنف نے کہا صرف امیر المومنین لکھیے. اچھا امیر المومنین کر کے خط لکھا ہوگا نا تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ بات آ رہی ہے ساری نا کہ اس پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے صلح کی ہے. حضرت عمرو بن العاص نے کہا ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھیے، یعنی کہ حضرت علی بن ابی طالب لکھیے نا. وہ تمہارے امیر ہیں ہمارے امیر نہیں. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی نا شام والوں نے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے امیر ہیں ہمارے امیر نہیں. حضرت احنف نے کہا صرف امیر المومنین لکھیے. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین کا لفظ مٹا دیجئے اور لکھیے اس پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی نے خود کہہ دیا کہ آپ امیر المومنین کا نام ہٹا دے بے شک اور میرا بس اپنا نام لکھ دے میرے باپ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اور لکھیے اس پر علی بن ابی طالب نے صلح کی ہے. پھر حضرت علی نے حدیبیہ کے واقعے سے استشہاد پیش کیا. استشہاد یعنی کہ اس سے کیسے یہ واقعہ مل رہا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہوگی شاید نا، استشہاد. پھر حضرت علی نے حدیبیہ کے واقعے سے استشہاد پیش کیا جب اہل مکہ نے
ان الفاظ سے انکار کیا تھا. اوہ یس، وہ جو کہا تھا نا. اچھا آگے آ رہے کہ جب اہل مکہ نے ان الفاظ سے انکار کیا تھا کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے. اچھا اس وقت حضرت علی لکھ رہے تھے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرا رہے تھے نا. ایسی تھا نا صلح حدیبیہ پہ. ہماری سیرت ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ سسٹر عائشہ ہیں. چلیے آگے پڑھتے ہیں، ابھی ہم پھنسیں گے تو آپ ذرا بتائیے گا. تو انہوں نے پھر اس واقعے حدیبیہ کے واقعے سے وہ کیا. بس مشرکین نے اس سے انکار کیا اور کہنے لگے لکھیے اس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے. تو کاتب نے لکھا اس پر علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے صلح کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی منع کر رہے تھے نا کہ نہیں میں نہیں رسول اللہ کا ورڈ مٹاؤں گا نا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال سے اپنے ہاتھوں سے مٹایا تھا کہ مطلب صرف محمد بن عبداللہ لکھ دو بس، چھوڑو. جب یہ لوگ نہیں مان رہے نا کہ رسول اللہ کا ورڈ نہیں آنا چاہیے. اسی طرح یہاں پر امیر المومنین کا ورڈ نہیں آنا چاہیے، صرف حضرت علی بن ابی طالب آنا چاہیے. ان کی ڈیمانڈ تھی. تو حضرت علی بن ابی طالب نے وہی کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ٹھیک ہے مٹا دو، مطلب نہیں لکھو امیر المومنین. صحیح ہے نا. اچھا پھر اس پر علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے صلح کی ہے. اس طرح لکھے حضرت علی نے اہل عراق اور ان کے ساتھ جو مددگار اور مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو مددگار اور مسلمان ہیں ان کے ساتھ، اور حضرت معاویہ نے اہل شام اور جو ان کے ساتھ مومنین مسلمین ہیں ان کے ساتھ صلح کی ہے. حضرت علی نے کس کے ساتھ؟ اہل عراق اور ان کے ساتھ جو مددگار اور مسلمان ہیں ان کے ساتھ، اور حضرت معاویہ نے اہل شام اور ان کے ساتھ جو مومنین مسلمین ہیں ان کے ساتھ صلح کی. حضرت علی نے یعنی عراقیوں کے ساتھ صلح کی ہے، اور حضرت معاویہ نے اہل یعنی شام کے ساتھ. یعنی کہ دونوں گروپس میں آپس میں صلح ہوئی ہے نا، تو اس لیے مینشن کیا ہے کہ جن سے اختلاف تھا ان سے صلح ہوئی. یار یہاں لکھا حضرت علی نے اہل عراق اور ان کے ساتھ جو مددگار تھے نا ان کے ساتھ صلح کی ہے. مطلب عراقی سب نے لشکر کے رسپانسبلٹی لی ہے نا، رسپانسبلٹی لی ہے نا کہ ہاں جی صلح کرتے یعنی ہیں کہ حضرت ہاں علی نے اہل عراق کے ساتھ مل کر صلح کی ہے، اس طرح سے سمجھ لیں اس کو. ہاں اچھا جی. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس بات پہ کہ حکم ہم بنائیں گے نا کسی کو. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضرت معاویہ نے اہل شام اور جو ان کے ساتھ مومنین مسلمین ہیں ان کے ساتھ صلح کی ہے. صحیح ہے کہ ہم اللہ کے حکم کہ ہم اللہ کے حکم اور اس کی کتاب کے حکم کو تسلیم کریں گے، اور جسے اللہ نے زندہ کیا ہے اس سے زندہ کریں گے، اور جسے اللہ نے مارا ہے اسے ماریں گے. اور جو حکمین یعنی کہ دو حکم حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں. یعنی دونوں جو حکم ہیں وہ جو کتاب اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اس پر عمل کریں، اور جس سے وہ کتاب اللہ میں نہ پائیں تو سنت عادلہ جامعہ غیر متفرقہ پر عمل کریں. اللہ کیا کروں، سنت عادلہ جامعہ غیر متفرقہ. جی. اس جی. میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر میں بھی حق پر نہ ملوں اور واجب القتل ہوں تو قتل کر دینا بلا جھجک. اچھا یہ بھی ہے. تو یہ بیسیکلی وہی پوائنٹ ہے، اسی کی طرف جاتا ہے اشارہ کہ جو حق پر نہ ہو اور واجب القتل ہو تو اس کے لیے قتل کا فرمان آپ بلا جھجک دیجیے گا اور دیجیے گا، اور جو حق پر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. تو یعنی کہ جو بھی ہو غلطی پر، اور اگر وہ آپ سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق واجب القتل پائیں تو بلا جھجک اس کا ثابت کر دیجیے گا، ثابت کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو کتاب اللہ میں جو پائیں اس پر عمل کریں، دونوں جو حکم بنے ہیں نا کتاب اللہ میں جو پائیں اس پر عمل کریں، اور جس سے وہ کتاب اللہ میں نہ پائیں تو سنت عادلہ. وہی والی بات نا کہ جو چیز قرآن میں نہیں لکھی تو پھر ہمیں سنت کو دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا نا. تو یہاں پہ بھی میرے خیال سے وہی والی بات ہو رہی ہے نا کہ جو سنت ہے پھر اس کو فالو کریں. اگر کلیئرلی قرآن میں نہیں وہ چیز آئی ہوئی ہے تو سنت کو دیکھتے ہوئے فالو کریں، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر حکمین، ابھی حکمین یعنی دو حکم. ٹھیک ہے. پھر حکمین نے دونوں حکم جو تھے انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ سے اور دونوں فوجوں سے عہود و مواثیق لیے. یعنی عہد کی جمع ہوگی شاید عہود نا، مواثیق میم واو یہ سیکنڈ لائن کا نا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. عہود و یہ میم مجھے واو الف میثاق سے لگ رہا ہے ورڈ. میثاق کسے کہتے ہیں، کیا تھا میننگ اس کا؟ اگریمنٹ کا میرا خیال میننگ ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو عہد کی جمع عہود ہو گئی اور میثاق کی مواثیق ایسی لگ رہا ہے. صحیح سے صحیح.
تو اب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی حکمین نے، دونوں حکم نے حضرت علی اور حضرت معاویہ سے اور دونوں فوجوں سے، ٹھیک ہے، دونوں حکم نے، دونوں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ تھے ان سے، اور جو دونوں فوجیں تھیں عراقی اور شامی فوجوں سے عہد، عہود و مواثیق لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں اپنے آپ کے متعلق اور اپنے اہل کے متعلق مطمئن ہیں، اپنے آپ کے متعلق اور اپنے اہل کے متعلق مطمئن ہے، اور جو وہ باہم فیصلہ کریں گے اس میں امت ان کی مددگار ہوگی، اور فریقین کے مومنین اور مسلمین پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق، آ گیا سنگل آ گیا، اور امت ان کی مددگار ہوگی اور فریقین کے مومنین اور مسلمین پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق واجب ہوگا، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے وہ اس پر قائم ہے، اور دونوں نے رمضان تک مدت مقرر کی، اور اگر وہ اس مدت کو مؤخر کرنا چاہیں تو باہم رضامندی سے کر لیں، اور یہ تحریر 13 صفر 37 ہجری کو بدھ کے روز لکھی گئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رمضان میں حکمین کی جگہ دومت الجندل میں جائیں، اور حکمین میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے 400 اصحاب ہوں، حکمین میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے 400 اصحاب ہوں گے، اور اگر وہ دونوں اس کام کے لیے اکٹھا نہ ہو سکیں گے تو اگلے سال ازرح مقام پر جمع ہو جائیں۔ کیا کوئی کر سکتا ہے تھوڑا ایکسپلین کیا بات ہوئی ہے؟ یا چلیے میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دونوں حکمین نا حضرت علی اور حضرت معاویہ سے اور دونوں جو فوجیں ہیں ان سے عہد و میثاق لیا کہ وہ دونوں اپنے آپ کے متعلق اور اپنے اہل کے متعلق مطمئن ہیں، اور جو وہ باہم فیصلہ کریں گے اس میں امت ان کی مددگار ہوگی، یعنی کہ یہ جو دونوں حکم جو فیصلہ کر رہے ہوں گے نا، یا فیصلہ کرنے میں مدد کر رہے ہوں گے، تو اس میں جو ہے امت جو ہے ان کی مددگار ہوگی، اور فریقین کے مومنین یعنی دونوں پارٹیز کے مومنین اور مسلمین پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق واجب ہوگا، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے وہ اس پر قائم ہے، اور دونوں نے رمضان تک مدت مقرر کی، اور اگر وہ اس مدت کو مؤخر کرنا چاہیں تو باہم رضامندی سے کر لیں۔ رمضان تک کی مدت مقرر کی، یعنی کہ اس ڈیوریشن میں کچھ ہونا ہوگا میرے خیال سے، یعنی اسٹیپس لیں گے اس ڈیوریشن میں، اور اگر رمضان تک نہیں ہو سکے معاملات تو ڈیلے کرنا چاہیں تو آپس میں رضامندی سے فردر ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تحریر تھی یہ 13 صفر سن 37 ہجری کو بدھ کے روز لکھی گئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رمضان میں حکمین کی جگہ دومت الجندل میں جائیں، ٹھیک ہے، دونوں حضرت علی اور حضرت معاویہ جائیں گے رمضان میں حکمین کی جگہ دومت الجندل میں، اور حکمین میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے 400 اصحاب ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر ایک حکم کے ساتھ اس کے 400 ساتھی ہوں گے، اور اگر وہ دونوں اس کام کے لیے اکٹھا نہ ہو سکے تو اگلے سال ازرح مقام پر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا آگے اٹ از چلیں۔ جسٹ لائک کہ ایک کورٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب آپس میں ڈائریکٹ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ حکمین کے ذریعے ہی اب گفتگو اور فیصلہ ہوگا، اور جو وہ فیصلہ کر دیں گے اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی اگریمنٹ کے مطابق ہوگا اس کے اکارڈنگلی وہ اگلا رائے عمل جو ہے وہ اسے اختیار۔ صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کچھ؟ چلے۔ اور الہیثم نے اپنی کتاب الخوارج میں بیان کیا ہے کہ اشعث بن قیس جب تحریر لے کر حضرت معاویہ کے پاس گئے تو اس میں لکھا تھا، اس پر اللہ کے بندے علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور معاویہ بن ابی سفیان نے صلح کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تحریر ہے، حضرت معاویہ نے کہا اگر وہ امیر المومنین ہوتے تو میں آپ سے جنگ نہ کرتا، ٹھیک ہے، اگر وہ امیر المومنین ہوتے تو میں آپ سے جنگ نہ کرتا، لیکن ان کا نام لکھو اور ان کی سابقت و فضیلت کی وجہ سے ان کا نام مجھ سے پہلے لکھو۔ واو دیکھیں، حضرت معاویہ نے کہا کہ ان کا نام لکھو اور ان کی سابقت و فضیلت کی وجہ سے ان کا نام مجھ سے پہلے لکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پس عشت حضرت علی کے پاس واپس آ گئے اور جس طرح حضرت معاویہ نے کہا تھا اس طرح لکھا، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب چینجنگ کی نا، تو جس طرح حضرت معاویہ نے کہا تھا ویسے لکھو، یعنی کہ ایک تو امیر المومنین کا ورڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم امیر المومنین سے جنگ کر رہے ہیں، تو ہم ان سے تو جنگ نہیں کر رہے نا، کیونکہ ابھی تو ہم امیر المومنین ان کو مان نہیں رہے نا، ایک یہ بات انہوں نے چینج کرنے کی تھی، اور دوسرا یہ کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھو ان کی سابقت و فضیلت کی وجہ سے، پھر میرا نام لکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جس طرح حضرت معاویہ نے کہا تھا اس طرح لکھا، اور الہیثم نے بیان کیا ہے کہ اس سے ہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ان کو ان کی فضیلت پہ کوئی مطلب وہ نہیں تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا۔
بالکل بالکل بالکل، یہ بات تو کئی دفعہ ہاں کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو صرف ہاں صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا. صحیح. اور الہیثم نے بیان کیا ہے کہ اہل شام نے حضرت معاویہ سے قبل حضرت علی کا نام اور اپنے سے پہلے اہل عراق کے نام کے لکھنے سے انکار کیا. اچھا، الہیثم نے بیان کیا ہے کہ اہل شام جو تھے، شامی لشکر، شام کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت معاویہ سے قبل، حضرت معاویہ سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت علی کا نام اور اپنے سے پہلے اہ، اہل عراق کے نام کے لکھنے سے انکار کیا، حتیٰ کہ 2 تحریریں لکھی گئیں. اچھا، 2 تحریریں لکھی گئیں. ایک تحریر ان لوگوں کے لیے جس میں حضرت معاویہ کا نام حضرت علی سے پہلے لکھا گیا، اور دوسری تحریر اہل عراق کے لیے جس میں حضرت علی اور اہل عراق کا نام حضرت معاویہ اور اہل شام سے پہلے لکھا گیا. ٹھیک ہے نا، 2 تحریریں ہو گئی اس طرح سے. ایک عراقی لشکر کے لیے تحریر جس میں حضرت علی کا نام پہلے لکھا گیا، ایک شامی لشکر کے لیے تحریر جس میں حضرت معاویہ کا نام پہلے لکھا گیا ہے نا. دوسری تحریر اہل عراق. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اہل شام سے پہلے لکھا گیا. اور حضرت علی کی فوج میں سے جن لوگوں نے اس تحکیم پر گواہی دی، اچھا، حضرت علی کی فوج میں سے جن لوگوں نے اس تحکیم پر گواہی دی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اشد بن قیس کندی، حضرت سعید بن قیس حمدانی، حضرت عبداللہ بن طفیل معافری، حضرت ہجر بن یزید کندی، حضرت ورقہ بن سمیع العجلی، حضرت عبداللہ بن بلال الرجلی، حضرت عقبہ بن زید انصاری، حضرت یزید ابن جحفہ تمیمی اور حضرت مالک بن کعب حمدانی. یہ 10 آدمی ہیں، اور شامیوں کے 10 آدمی ہیں اور ہیں جو یہ ہیں. ٹھیک ہے، عراقی لشکر میں سے یہ تھے جنہوں نے تحکیم پر گواہی دی نا. کیا بولیں گے اس کو ایزی ورڈز میں تحکیم پر گواہی دینے کو؟ جیسے کیا بولیں جو گے، چلے ججمنٹ تھا، جو فیصلہ تھا، اس پہ گواہی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اب نیچے 10 جو شامی لشکر میں سے جن 10 لوگوں نے کیا تھا ان کا آ رہا ہے: حضرت ابو الاعور سلمہ، حضرت حبیب بن مسلمہ، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اچھا دیکھیں، شامی لشکر میں حضرت عمر کے بیٹے بھی تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. حضرت مخارق بن الحارث زبیدی، حضرت وائل بن القمۃ العذری، حضرت علقمہ بن یزید حضرمی، حضرت حمزہ بن مالک حمدانی، حضرت سبی بن یزید حضرمی، حضرت عتبہ بن ابی سفیان. اچھا، ابو سفیان کے بیٹے حضرت عتبہ، اور حضرت معاویہ اور حضرت یزید بن الحرالعبی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں نا عتبہ، یہ امیر معاویہ کے بھائی نہیں ہیں، یہ اچھا، ابو سفیان بن حارث کے بیٹے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. وہ جو مکہ کے جو ہیڈ تھے وہ والے ابو سفیان نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اچھا اچھا ہیں اچھا. کیونکہ دونوں کے قبیلے الگ ہیں نا، تو نام میں ہوں کنفیوژن بعض اوقات ہوتا ہے. وہ تھے ابو سفیان بن حرب جو امیر معاویہ کے والد ہیں، اور اچھا اچھا یہ اچھا. ہیں ابو سفیان بن حارث جن کے بیٹے یہ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، یہ کلیئر ہو گیا. اچھا، ابو سفیان بن حرب ہی ہے نا وہ جو ابو جہل کے بعد جو بنے تھے مکہ کے، کیا بولیں گے، سرداروں جی میں سے ہاں، تھے، اور ہاں. جی جی، یہ سارے جو سرداروں میں سے تھے. اصل ہاں. میں قبیلوں کے الگ الگ سرداران تھے نا، تو وہ مکے ہوں کے سرداری نہیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ ڈفرینٹ سرداری اپنے قبیلوں کی تھی ان کی، قریش ان کے. کے پاس تو تھی نا. ابو سفیان تو مکے کے بالکل جو سرداروں کے سردار، کیا ورڈ ہوتا ہے، وہ تھے نا. یہ والے ابو سفیان جن کو آپ کے بن ابو حرب ہے نا. سفیان بن حرب امیہ، ہاں بنو امیہ سے جو تھے. ہاں ہاں ہاں، وہ تو ہیڈ تھے، لیڈر تھے نا مکہ کے، مطلب جی انہی کے جی انڈر پہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور انہی کے بیٹے حضرت معاویہ ہے نا. جی. صحیح ہے صحیح اس میں صحیح، اصل جزاک میں اللہ. فرہین ایسا تھا نا کہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے ہیڈ تھے، لیکن کسی ٹائم کوئی قبیلہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا تو وہ اس کے ہیڈ کو پھر اوور آل سب لوگ ہیڈ مانتے تھے. نہیں، لیکن تو آپ جس نے ٹائم پارلیمنٹ یہ تھی نا فکر ان کی، پڑی ہے. تو اس میں ہاں. پارلیمنٹ جو تھی نا مکہ کی، اس میں یہ وفد بیٹھتے تھے اپنے قبیلوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو کوئی کسی ایک کے ہاتھ میں حاکمیت نہیں تھی، پھر وہ کمبائن ایک میوچل ڈیسیجن ہوتا تھا جس پہ وہ عمل کرتے تھے سب. تو ایک کے نہیں ہاتھ جب میں کبھی بھی کمانڈ نہیں تھی. نہیں، وہ تو تھا نا، جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی زیادہ تر ابو جہل کے بعد تو ابو سفیان ہی اس کے ہیڈ ہوتے تھے نا. تو مکہ کے مطلب غزوہ احد کے ہیڈ جو تھے، جو سالاری تھی، وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی.
آگے بھی ایسے نہیں تھا کیا؟ مطلب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جو پریزیڈنٹ ہوگا مکہ، ابھی ہم ابھی کے ورڈز میں اگر بولیں کہ جو مسلسل ہم نے سیرت پڑھی ہے اس میں ابو ہوں سفیان ہی کی وہ پوزیشن تھی نا تھرو آؤٹ، لیکن ابو اس کے جہل کے بعد. بعد جب دوبارہ احد کے بعد جب دوبارہ ملنے کا عہد ہوا تو ہاں اس کے ہاں بعد تو موقع ہی نہیں آیا نا قریش سے لڑنے کا. اس کے بعد تو پھر یہودیوں سے ڈائریکٹ جنگ ہونا شروع ہو گئی تھی نا. اور مکہ فتح جب ہوا ہے تو ابو سفیان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی داخل ہوئے کیونکہ صلح حدیبیہ کی کو توڑا گیا تھا. تو جو 3 صحابیوں کو قتل کیا گیا تھا اس کے بعد مطلب اس کو توڑا گیا تھا تو ابو سفیان گلٹ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے. تو یہ سارا سینیریو ڈفرینٹ تھا. جو جنگیں تھیں وہ تو بڑی جنگیں غزوہ بدر اور احد تھی. اس کے بعد خندق کے ہیڈ تو ابو سفیان نہیں تھے. ہوں. اچھا، اس کے درمیان میں بھی لیکن قریش سے اور جنگیں تو کئی ہوئی ہیں نا. وہ احزاب میں بھی تو چھوٹی قریش موٹی والے، تھی. لیکن چھوٹی احزاب میں موٹی بھی تو جو قریش والے تھے ہی نا. غزوہ احزاب بھی تو ایک بڑی جنگ تھی، اس میں بھی یہ تھے ابو سفیان ہیڈ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے میں اس کو کنفرم کر لیں گے کیونکہ مجھے بھی کنفیوژن ہو گیا سوری. ہاں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ ایون فتح مکہ کے ٹائم بھی جو ڈیسیجن تھا لڑنے کا نہ لڑنے کا یا ریزسٹنس نہ دینے کا مکہ کی طرف سے، وہ ابو سفیان کا ہی تھا نا. ہاں 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 ہاں، جی مجھے اس کی ایون کہ ہندا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس کے بعد تو وہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے تو کہا تھا داڑھی پکڑ لی تھی ابو سفیان کی اور کہا تھا پتہ نہیں بیڈ ورڈز یوز کر کے کہ اس کی گردن مار دو ابھی، اس نے ہمیں کس مصیبت میں ہاں ڈال دیا. رائٹ صحیح. تو اچھا اب بات پھر یہاں تک کہ آگے کہ انہی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، حضرت معاویہ. ٹھیک ہے. اچھا چلے، سیشن کا ٹائم تو اینڈ ہو گیا، تو ہم نے یہ 10 نام پڑھ لیے راکی لشکر کے اور یہ والے نا شامی لشکر کے. پھر آگے سے کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.